لائق احترام ممبران کابینہ اور سرکاری افسران، آپ سب نیت کہتا ہوں اور آپ کا اس کابینہ کی اہم میٹنگ میں شمولیت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایک آئٹم ایجنڈا ہے بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل ہم نے راولپنڈی میں ان شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی زندگی وطن کی خاطر نچھاور کی۔ ان میں 2 مسیحی بھائی بھی تھے اور دوسرے افسران اور جوان تھے۔ جنازے سے پہلے ہم ان کے ورثاء سے ملے، نوجوان بیٹیاں، بچے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی۔ ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے ہر دیکھتی آنکھ کو نم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بالآخر اس وطن میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو کے رہے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی وزیر خزانہ آپ کو آگاہ کریں گے، اس کی جو تفصیل ہے۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس جو پیش کیے گئے، پوری کاوشوں کے باوجود بھی اس میں ہماری جو ملکی اور پھر IMF کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق ہمیں ٹیکسز ہمیں لگانا پڑے تاکہ جو معیشت ماضی کے کئی سالوں پر محیط جو ہچکولے کھا رہی تھی اس کو سٹیبل کیا جائے اور ملک کے جو ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے۔ یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں، بڑی تکلیف آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا۔ الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی، مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی، مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا، بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوں
نبھانے کے لیے پوری تیاری کرے۔ اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی اگر مضبوط نہ ہو اور ناقابل تسخیر نہ ہو۔ پانی کی ریزروائرز بنانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں، ہمیں فی الفور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں، جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں، آپ کی اپنی ونڈ آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے۔ چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی، صوبہ پنجاب کے ساتھ، صوبہ سندھ کے ساتھ، صوبہ بلوچستان کے پی کے ساتھ، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے۔ ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا۔ میں نے پرسنلی بھی صوبہ پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے صوبہ سندھ سے بات کی، میں خود اور ہماری ٹیم سب ہم ان کے ساتھ ملے، اور اس حوالے سے ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں، تو انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح تعاون کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے میں جناب صدر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ ایگری کریں گے اور جو آپ کہیں گے، ہم تمام تر اپنی جو مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طریقے سے صوبہ کے پی سہیل آفریدی صاحب نے بھی اسی مثبت جذبوں کا مظاہرہ کیا۔ ہماری جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ، اس میں چاروں صوبوں نے مل کر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان اور سارے صوبوں کے منصوبے، ان کے اپنے اے ڈی پیز، سب کو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تائید کی، اس کی انہوں نے اپروول دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا اور ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت، قومی یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا، اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے صوبائی قیادتوں کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں صوبوں کے ساتھ جو ڈائلاگ جاری رہا اس حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جناب فنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کا، اور اپنے لاء منسٹر اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا، جناب چودھری ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا، اور درجہ بدرجہ تمام منسٹرز کا، سیکرٹریز کا، ان تمام احباب کا، ڈیفنس منسٹر صاحب کا، آپ سب کا میں درجہ بدرجہ فردن فردن اور اجتماعاً دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی معاونت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ بالکل میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے آپ بھرپور تعلیمیں کے لیے تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس میں
بہت ہی شاندار کام کیا. آج ٹیکس ریلیف اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو پیش کریں گے. لیکن یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہماری ٹیم نے IMF کے ساتھ شبانہ روز ان سے کام کیا اور بڑے بڑے لمبے ان کے مکالمے ہوئے. تو چنانچہ آخری مکالمہ میرا ہوا MD IMF کے ساتھ. ان سے میری کو پون گھنٹے کی میری ٹیلی فون ان سے کال ہوئی، اور وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی متاثر ہیں. اور انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ وزیر اعظم، میں پاکستان کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے میں بہت نہ صرف مطمئن ہوں، میں اس کی ستائش کرتی ہوں. الحمدللہ یہ جو مہینے 1.5 مہینے میں جو کاوش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں آج جو بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر ہم اپنی کمر کسیں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، تو خوشحالی انشاءاللہ قوم کا، آپ کا، ہمارا مقدر ہوگی. میں چائنا گیا تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں 4 اہداف ہیں جو ہمارے CPEC 2.0 کے ہیں: ایگریکلچر، AI IT، مائنز اینڈ منرلز، اسپیشل اکنامک زونز، اور G2G وہ آپ کے وہ شاہراہ جو ہے قراقرم ہائی وے. باقی سارا موسٹلی G2G ہوگا انشاءاللہ. تو چائنا کی وزٹ بھی انتہائی حوصلہ افزا تھا، انتہائی مثبت تھا الحمدللہ. اور اس بجٹ کی اپروول میں جہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا مکالمہ ہوا اور ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، بالآخر اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے. وہاں پر ہمارے جو دوسرے حلیف پارٹیز ہیں انہوں نے بلا مشروط، غیر مشروط انہوں نے ہمیں اس میں پورا سپورٹ کیا، جس میں ہمارے ساتھی MQM کے شامل ہیں، IPP کے علیم خان صاحب شامل ہیں، مسلم لیگ کے جناب چودھری صاحب شامل ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب میر خالد مقصد صاحب شامل ہیں، نیشنل پارٹی کے پلین بلوچ صاحب ہیں. اور یہ تمام ساتھیوں نے ہماری بھرپور معاونت کی، بھرپور ساتھ دیا، اور تب الحمدللہ آج یہ بجٹ ڈاکومنٹ مکمل ہوا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.